السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ کے لیے لائی ہوں ایک نیا ناول جو کہ ہے ہماری ایک لسنر کی فرمائش۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے ہم ویسے ہی کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو ناول کیسا ہے مجھے نہیں معلوم، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کوئی بھی ناول جب شروع کرتی ہوں تو میں نے خود اسے ریڈ نہیں کیا ہوتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کمپلیٹ ناول ریڈ کروں۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر میں ناول پورا پڑھ لوں گی تو پھر میرا اس کو ریکارڈ کرنے کو دل نہیں چاہتا، یعنی پھر مجھے بوریت ہوتی ہے پڑھتے ہوئے۔ جب ناول خود میرے لیے بھی نیا ہوتا ہے تو میں اسے دلچسپی سے پڑھتی ہوں، دلچسپی سے آپ کو سناتی ہوں، اور مجھے خود بھی سسپینس ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو پھر میرا اس کو ریڈ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے بھی میں کسی ناول کو خود مکمل نہیں پڑھتی ہوں پہلے سے، تاکہ دلچسپی میری بھی برقرار رہے اور آپ لوگوں کی بھی برقرار رہے، میرے انداز میں جو ہے وہ بوریت نہ آئے۔ دوسری بات، میں ریڈنگ جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح سے کروں کہ سننے والا بھی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو اور میں بھی نہ اکتاؤں۔ اکثر لوگ ریڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ آواز بھی بدلتے ہیں، مطلب ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ میں اس کو کریٹیسائز نہیں کر رہی، میں ان پہ تنقید نہیں کر رہی، میں صرف فرق بتا رہی ہوں، اپنی پسند بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے پسند کرتے ہیں ریڈنگ کرنا کہ وہ ساؤنڈ چینج کرتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل کا۔ تو یہ ان کی صلاحیت ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے، خوبی ہے ان میں کہ وہ ایسے کر لیتے ہیں۔ میں ریڈنگ کے دوران ایسا نہیں کر سکتی کہ اپنی آواز مطلب جینڈر کے حوالے سے چینج کروں، اور یا بچے کی طرح سے بولوں، جہاں بچے کی آواز ہے، بچے کا ڈائلاگ ہے تو بچے کی طرح سے لہجہ بنا لوں، اور کسی عورت کا ہے تو اس طرح سے تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، مطلب فیلنگز آ جاتی ہیں بولتے ہوئے تھوڑی بہت، لیکن مکمل طور پر میں اس میں جو ہے وہ گم نہیں ہو سکتی ہوں۔ اور ایک اور بات یہ کہ میں اس کو بہت دھیرے دھیرے نہیں پڑھتی۔ اکثر لوگ کہانی سناتے ہیں تو بہت ہی آہستہ آہستہ سے یعنی ریڈ کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ رفتار اتنی رہے کہ اچھی خاصی سٹوری جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ میں کور ہو جائے، سننے والا بور نہ ہو اور میں بھی بور نہ ہوں، مطلب میں خود اکتا جاؤں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ جہاں ایک ایپیسوڈ میں ڈھیر ساری وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ناول کا کافی سارا حصہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کور ہو جاتا ہے، وہی جہاں ایک ایپیسوڈ بنتی ہے وہاں پھر اس کی 2 سے 3 ایپیسوڈ بنیں گی اتنی ہی کہانی کی، تو وہ پھر زیادہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے انسان کے، یار اتنی زیادہ ایپیسوڈ۔ میں خود جب کوئی بہت طویل ناول جب شیئر کر رہی ہوتی ہوں، اگر وہ انٹرسٹنگ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بلا وجہ گھسیٹا جا رہا ہو تو مجھے خود اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس کی طویل ایپیسوڈ، لانگ ایپیسوڈ جو ہے نا وہ ریکارڈ کر کے اور اس کو جلدی سے ختم کر دوں۔ جیسے کہ ابھی میرے دوسرے چینل نکھت's ڈائری پر ایک ناول چل رہا ہے اور وہ بہت طویل ہے، اور اس کے بارے میں بات اس کی ہی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کروں گی، اس کی طوالت کے حوالے سے، لیکن وہ کافی لمبا ہے اور میں جو ہے نا اب اس سے تھوڑی سی اکتاہٹ کا شکار ہونے لگی ہوں کہ یار جلدی سے ختم ہو جائے۔ خیر، باتیں بہت ہو گئی ہیں، چلتے ہیں کہانی کی جانب۔ تو جناب، یہ کہانی کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے، اور انہوں نے کی تھی 3 ناول کی فرمائش۔ تو 3 میں سے میں نے ایک چوز کیا ہے، وہ جو باقی 2 ہیں وہ میں شیئر نہیں کروں گی۔ ایک جو ہے وہ ویب سائٹ پر پبلش ہوا ہے، ان کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے۔ جب میں نے PDF دیکھی ہے تو اس پر واضح انداز میں لکھا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے دوسری جگہ پہ، کسی دوسرے پلیٹ فارم پر شیئر نہ کیا جائے، تو میں اس کو ریڈ نہیں کر رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں کوئی پرابلم پیش آئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور رائٹر کی سٹوری انہوں نے سجیسٹ کی، تو ان کا اپنا چینل موجود ہے، تو وہاں پر آپ ان سے فرمائش کریں، وہ خود سنا دیں گی، آڈیو میں ہی اپلوڈ ہوتے ہیں ان کی طرف سے۔ تو جو تیسرا ناول ہے آپ کا وہ بھی میں آپ کو نہیں سنا سکتی۔ تو جناب، یہ جو ناول میں نے چوز کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نام بڑا کیچی سا ہے، اور اس کی جو رائٹر ہے وہ بھی بہت اچھی ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ کہانی اچھی ہوگی، اور یہ ناول بہت زیادہ طویل بھی نہیں ہے۔ کتنی ایپیسوڈ ہوں گی یہ تو اب ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کے بعد ہی میں اندازہ کر سکوں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے غم ہے یا خوشی ہے تو، مصنفہ ہیں تنزیلہ ریاض، اور آپ سب سننے والے ہیں اب اس کی قسط نمبر 1۔ تم سے الفت کے تقاضے نہ نباہے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے۔ یہ آپ کی فیورٹ غزل ہے۔
مجھے سر دھنتا دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہم اپنے گھر کی خواتین کو مسکراہٹ کے علاوہ دے ہی کیا سکتے ہیں؟ ان کی محبت کا حق تو ادا نہیں کیا جاتا ہم سے، سو مسکراہٹ ہی دان کر دیا کریں تو بڑی بات ہے۔ نماریاں اسی سے خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی پسند ہے، لیکن یہ والا گانا تو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی ساکت تصاویر کی طرف دیکھتے ہوئے ایک کی جانب اشارہ کر کے اسے بتایا۔ وہ مسکرائی ہے۔ یہ والا؟ وہ پوچھ رہی ہے۔ ہاں یہ والا، وہ سب تو سونیا، ہائے وے من مونیا۔ میں نے اپنی بھدی آواز میں اس گانے کو تقریر کرنے والے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ مجھے بہت پسند تھا یہ گانا۔ پی ٹی وی کا زمانہ تھا تو اکثر چلایا کرتے تھے 2 پروگراموں کے درمیان۔ سب کام چھوڑ چھاڑ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے ہم۔ دلچسپ بات بتاؤں، چاچا جی کے پروگرام میں خط لکھ کر اکثر فرمائش کیا کرتا تھا میں اس گانے کی۔ اماں مرحومہ سامنے موجود نہ ہوتی تو گنگنایا بھی کرتا تھا۔ میں نے اس کو سب سچ بتایا، وہ ہنس دی ہے۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو اس زمانے کی ساری آڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے دی ہیں۔ اب آپ جب چاہیں آرام سے سن سکتے ہیں۔ وہ میرے موبائل فون کو سامنے کرتے ہوئے مجھے سمجھا رہی ہے۔ آپس کی بات ہے، سمجھ مجھے ایک لفظ نہیں آیا، لیکن میں پھر بھی سر ہلاتا جا رہا ہوں۔ اب اس کے سامنے انکار کر کے کتنی بار چغت محسوس کرواؤں خود کو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں اس کی بھی وہی رائے قائم ہو جائے جو میری اہلیہ محترمہ کی ہے۔ سو میں سر ہلا ہلا کر اس کو باور کروا رہا ہوں کہ میں موبائل فون پر غزلیں سننا بخوبی سمجھ گیا ہوں۔ اب آپ اپنی فیوریٹ غزلیں انجوائے کریں، میں بھی فیس بک کا چکر لگا لوں ذرا۔ صبح سے نہیں دیکھا کچھ بھی، کتنی غلط بات ہے نا۔ وہ شرارتی سے انداز میں مسکرائی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ گھر کی مالکن یعنی میری زوجہ محترمہ کو اس کی ایسی حرکتیں پسند نہیں آتی، سو ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھی موبائل لینے کمرے میں چل دی ہے۔ میں اس کو جاتا دیکھ کر مسکرایا ہوں۔ آئے آپ کا تفصیلی تعارف تو کروا دوں اس سے۔ یہ میری بہو ہے، ہمارے گھر کی رونق۔ میرے گھر کے سکون کو 4 چاند لگا دیے ہیں اس بچی نے۔ میرے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی ہے اور اس شادی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اس کو، اور مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جس کو تھا اس کو اس شادی پر رضامند کرنے کے لیے ہم نے بڑے جتن کیے، بڑے مراحل سر کیے، تب جا کر یہ بچی ہمارے گھر کی رونق بن پائی ہے۔ آئیں ذرا آپ کو ان سب مراحل کی تفصیل سناتے ہیں، بلکہ چھوڑیں، سنانے کا فائدہ نہیں، دکھاتے ہیں آپ کو۔ ارے آج ہی آ گئے؟ کچھ دن مزید رہ لیتے بیٹا، آرام سے اطمینان سے 3-4 ہفتے بعد آ جاتے۔ مہناز بیگم نے بیٹے کا باتھ روم کے دروازے سے نکلتا دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ وہ ہنسی کو چھپا کر گیلے بالوں کو رگڑتے ہوئے واش بیسن کے قریب آ گیا۔ جی ارادہ تو یہی تھا، لیکن پھر آپ کا خیال آ گیا کہ آپ کہیں میری جدائی میں بیمار نہ پڑ جائیں، تو بس پھر آنا پڑا۔ وہ بنا شرمندہ ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہناز بیگم نے سر جھٹکا، پھر چائے کا کپ گھسیٹ کر اپنے سامنے کیا تھا اور اس کے لیے چائے انڈیلنے لگی۔ یہ جدائی تو اب میرا نصیب بن چکی ہے بیٹا جی، کوئی آج کا قصہ تو ہے نہیں۔ عرصہ ہوا یہی سب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تو اب یہ بات بھی عجیب نہیں لگتی کہ آخر تم 2-2 گھنٹے باتھ روم میں کرتے کیا ہو؟ سنا ہے کلوپترا اپنے حسن کی حفاظت کی خاطر غسل خانوں میں اتنا طویل قیام کیا کرتی تھی، تم اللہ جانے کیا کرتے رہتے ہو۔ وہ چڑ کر طنزیہ سی ہو گئی تھی، حالانکہ پتہ تھا کہ ان کے اکلوتے بیٹے کو باتھ روم میں زیادہ وقت بتانے کی عادت ہے، لیکن پھر بھی ناشتے کی میز پر اتنی دیر انتظار انہیں چبھتا بھی بہت تھا، اور جب سے انہیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ سیل فون بھی باتھ روم میں لے جاتا ہے تو وہ مزید ناراض رہنے لگی تھی۔ دوسری جانب واش بیسن کے آئینے میں اپنے چہرے کے خد و خال کو تکتے ان کے بیٹے پر ذرا اثر نہ ہوا تھا۔ یہاں پر بریک لینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کہانی میں پڑھ چکی ہوں، شاید میرے پہلے چینل پر جو ہے میں نے اس کو شیئر کیا تھا، اور پھر جب میں نے بہت سارے ناولز ڈیلیٹ کیے تو پھر میں نے اسے بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن مجھے مکمل کہانی یاد نہیں ہے، کچھ جانا پہچانا محسوس ہو رہا ہے۔ دوسرا اس میں نام آ رہا ہے التمش۔ اب اس کے جو ہے مختلف تلفظ ہیں، لیکن گوگل سرچ کرنے پر جو مجھے اس کا تلفظ ملا ہے وہ ہے التمش، اور مجھے یہ نام اس طرح سے لینے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، تو میں اس کو ریڈ کروں گی التمش۔ باقی اس کا جو بھی تلفظ ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن فی الحال مجھے یہی مناسب لگ رہا ہے ادا کرنا، تو میں اس کو التمش ریڈ کروں گی۔ آپ لوگوں کو جو تلفظ معلوم ہے، جو آپ کو صحیح لگتا ہے، آپ بے شک وہی سمجھ لیجئے گا۔ چلیے بریک ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں واپس سے کہانی کی جانب۔
ارے تو ہم کیا کسی کلوپترا سے کم ہیں؟ ہمیں بھی تو اپنے حسن کو نکھارنا سنوارنا ہوتا ہے، التمش کہتے ہیں مجھے۔ سنا ہے اس نام کے بادشاہ ہوا کرتے تھے زمانہ قدیم میں، اور ہم بھی کسی بادشاہ سے کم نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو پرواہ نہیں، کسی سے بھی جا کر کہیں گی نا یونیورسٹی میں کہ التمش سے ملنا ہے، تو جواب ملے گا وہی التمش نا جس کا پوری یونیورسٹی میں کوئی ثانی نہیں۔ اب کیا کہوں آپ سے، امی ہیں آپ میری، آپ کو دال اور گھر کی مرغی والا محاورہ سناتا اچھا لگوں گا کیا؟ لیکن سچ یہی ہے کہ یونیورسٹی میں بے حد مقبول ہے آپ کا یہ بیٹا۔ وہ بالوں میں جیل لگاتے ہوئے انہیں بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ اگرچہ فی الوقت وہ مذاق کر رہا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی کہ اس جیسا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں اساتذہ سے لے کر اپنے کلاس فیلو کا منظور نظر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں اس کے وجود کی رونق جھلک رہی تھی۔ مہناز بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی اور پھر غائب ہو گئی۔ تحمل بیٹا جی تحمل، اب اتنے بھی ہیرو نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہے ہو۔ ذرا دھیان سے، ہاتھ ہلکا ہی رکھو۔ یہ کیا اپنے ہی ہاتھوں مکھن میں لوٹ پوٹ ہونے لگے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے آسمان سے زمین پر لا رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی طبیعت کا اندازہ تھا انہیں۔ کیوں بھائی کیوں ہاتھ ہلکا رکھیں؟ ڈرتے ہیں کیا کسی سے ہم؟ کیوں نہ لوٹ پوٹ ہو مکھن میں ہم؟ مکھن تو بنا ہی ہمارے لیے ہے، پراٹھا ہوں، مکھن شان ہے میری، سوکھی روٹی نہیں ہوں۔ التمش کہتے ہیں مجھے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے انہیں چڑھا رہا تھا۔ اپنی شخصیت کی پروموشن میں تو وہ ہمیشہ ہی 2 قدم آگے چلنے کا عادی تھا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ قد کاٹ میں وہ کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ 6 فٹ سے اونچا قد تھا اور پھر جم جا جا کر خوب کثرتی جسم بنا رکھا تھا۔ اس پر گندمی رنگت اور تیکھے نقوش کا حامل ان کا بیٹا شروع سے ہی خاندان اور محلے میں بڑا حارث عزیز تھا۔ لیکن اس کی شخصیت کا اصل چارم صرف اس کا ظاہری قد کاٹ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا جو اسے بہت جلد لوگوں میں مقبول کر دیتا تھا۔ وہ لاپرواہ تھا اور مغرور بھی۔ ایک شان بے نیازی اس کے سارے وجود پر ہمہ وقت طاری رہتی تھی۔ وہ چلتا تھا تو زمانے کو جوتے کی نوک پر رکھ کر چلتا تھا۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے چالنے میں ایک عجب سا تنتنا ہمہ وقت چھلکتا تھا۔ سونے پر سہاگا اس کا پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا۔ مجال ہے اس نے کبھی کوئی آؤٹ آف فیشن کپڑا پہنا ہو۔ موسم کی تو اس نے کبھی پرواہ نہ کی تھی، لیکن فیشن کی پرواہ اسے ہمیشہ رہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کبھی آؤٹ ڈیٹڈ کپڑا پہنا نہیں تھا۔ اس کی وارڈروب میں ہر موقع کی مناسبت سے لباس استری کر کے موجود رہتا تھا۔ کون سا رنگ کس موقع پر پہننا ہے، یہ بات سارے خاندان میں اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا، اور یہ بات دونوں ماں بیٹا جانتے تھے کہ اس اعلیٰ درجے کے ڈریس سینس کا کریڈٹ اس اکیلے کو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ سب اپنے والد محترم سے وراثت میں لیا تھا۔ یہی صورتحال رہی تو لوگ تمہیں التمش کی بجائے مغرور کہنے لگیں گے۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ ماسٹر جی کتنی دیر تمہارے انتظار کرنے کے بعد گھر سے نکلے ہیں؟ صبح صبح باپ کو تمیز سے خدا حافظ کہہ دو تو کیا جائے تمہارا؟ مہناز بیگم نے سلائس پر چیز کی اچھی خاصی مقدار کا لیپ کرتے ہوئے اسے جتایا تھا۔ لوگوں کی پرواہ کسے ہے، کہنے دے جو بھی کہتے ہیں لوگ۔ یہ کانوں کے دونوں اطراف جو انٹر اور ایگزٹ لگا رکھا ہے اللہ نے، اس کا فائدہ اٹھایا کریں۔ اور ماسٹر جی کا اچھا یاد دلایا آپ نے۔ آپ ان سے پوچھتی کیوں نہیں کہ اتنی صبح صبح آخر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نظر رکھا کریں، مجھے ان کے لچھن اچھے نظر نہیں آ رہے۔ بھلا بتاؤ 8 بجے ہی گھر سے تشریف لے جاتے ہیں؟ یہ شریف آدمیوں کا چلن نہیں ہو سکتا۔ اتنی صبح اٹھتا کون ہے آج کل؟ بتاؤ اتنا آؤٹ ڈیٹڈ باپ میرے حصے میں ہی آنا تھا۔ وہ مزاحیہ انداز میں بڑبڑاتا ہوا ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ پلیٹ میں سجا بنا کر رکھا گیا سلائس اٹھا کر کھانا شروع کرتا، اس کے سل کی مخصوص بیپ بجنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی جانب چل دیا تھا۔ مہناز بیگم نے ناگواری سے اس کے اس عمل کو دیکھا تھا۔ ابھی تو انہیں اس کو اس کے باپ کے متعلق فضول بولنے پر سرزنش کرنا تھی، پھر ذرا ماحول بنا کر کچھ اہم باتیں دہرانی تھی، لیکن درمیان میں یہ سیل فون آ گیا تھا۔ اس کا سیل فون آج کل کچھ زیادہ ہی بجنے لگا تھا۔ وقت بے وقت وہ فون پر مصروف نظر آنے لگا تھا۔ انہیں اندازہ تو تھا کہ وہ اپنے سیل فون کو بھی باتھ روم میں ساتھ ہی لے جاتا ہے، اور یہ جو باتھ روم میں اتنا طویل قیام ہوتا ہے، اس کی بھی وجہ کہیں نہ کہیں یہ سیل فون ہی ہے۔ لیکن پھر بھی ان کی دعا تھی کہ وہ خدشہ جو انہیں بے چین کیے رکھتا ہے وہ خدشہ ہی ہو۔ وہ چند لمحوں بعد ہی فون ہاتھ میں لیے دوبارہ میز پر آ گیا تھا۔ یہ منحوس چیز کچھ زیادہ ہی استعمال میں نہیں رہنے لگ گئی آج کل تمہارے؟ چل کیا رہا ہے تمہاری زندگی میں آج کل؟ کیا سلسلہ ہے یہ؟ وہ چڑھ کر پوچھ رہی تھی۔ امی، اس نے کچھ زیادہ ہی حیران ہو کر ان کے شکوے کو سنا تھا۔
پھر ان کے سخت لہجے سے خائف ہو کر بولا، آپ کیا ماسٹر جی کی طرح بس ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اسے برا لگ گیا تھا، ایک تو یہ بڑا مسئلہ تھا، وہ ناراض بہت جلدی ہو جاتا تھا، اور یہ عادت بھی اتفاق سے اس نے ماسٹر جی سے لی تھی۔ دونوں باپ بیٹے نے بے حد زود رنج مزاج پایا تھا، ذرا سی بات پر ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ ٹوک نہیں رہی ہوں، حیران ہو رہی ہوں اور کھوج لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخری اس مسلسل استعمال کے پیچھے وجہ کچھ خاص تو نہیں؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے سابقہ انداز میں ہی گردن ہلا کر گویا ان کی بات کو رد کر دیا تھا۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اس کی وجہ عام ہو سکتی ہے؟ التمش کہتے ہیں مجھے، ہمارے یہاں ہر چیز خاص ہی ہوتی ہے، عام تو ہماری زندگی میں کبھی عام بھی نہیں ہوا۔ مجھے احساس ہے بیٹا جی، اسی لیے تو تمہارے لیے ایک بے حد خاص لڑکی چنی ہے میں نے، اور میں چاہتی ہوں۔ مہناز بیگم ابھی ماحول بنا ہی رہی تھی کہ اس نے بڑے بڑے لقمے لے کر اپنا سلائس ختم کیا اور ان کی بات کاٹتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خاص لڑکی؟ وہ 4 فٹ 10 انچ، انداز میں ناپسندیدگی ہی نہیں تمسخر بھی تھا۔ کم آن امی جی، جاگ جائیں، خواب غفلت میں زیادہ دیر پڑے رہنا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ التمش، ہیرا ہے وہ لڑکی، سدا زندگی دعائیں دو گے مجھے۔ وہ زچ سی ہو گئی تھی، ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان یہ موضوع ہمیشہ ہی بنا کسی نتیجے کے اختتام کو پہنچ جاتا تھا۔ اب ماؤں کو کوسنے تو کوئی بھی نہیں دیتا، دعائیں تو دیتا ہی رہوں گا میں، لیکن اس 4 فٹ 10 انچ سے شادی مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ بھلا بتاؤ، میرے ساتھ کھڑی ہو تو میری کوہنی تک بھی نہیں پہنچ سکتی ہے۔ آپ کیا ساری زندگی اسے سیڑھی پر کھڑا رکھنا چاہتی ہیں؟ مجھ سے بات کرنے کے لیے سیڑھی ہی لگانا پڑا کرے گی اسے۔ وہ واش بیسن کے قریب کھڑا دوبارہ سے کلی کرتے ہوئے نہایت تمسخر بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، غضب خدا کا، اتنا غرور! اتنی پیاری بچی ہے، کیا ہو گیا جو ذرا سا قد کاٹ کم ہے تم سے؟ وہ انتہائی ناراضی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر انہیں دیکھا، پھر ہنسا تھا۔ التمش کہتے ہیں مجھے، غرور سجتا ہے مجھ پر۔ صرف وہی ایک پیاری بچی نہیں ہے دنیا میں، ذرا وقت آنے دیں، اس سے کہیں زیادہ پیاری بچی کو لا کھڑا کریں گے آپ کے سامنے۔ وہ شرارتی انداز میں ان کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ مہناز بیگم اس واضح اعتراف پر سن رہ گئی تھیں۔ یہ کب ہوا؟ وہ اسے جگانے کے لیے کمرے میں آئی تھی، لیکن اسے جاگتا دیکھ کر پہلے وہ چونکی، پھر جب اس کے بیڈ پر پڑا وہ سنہرا لباس دیکھا تو ان کی آنکھیں جیسے حیرانی سے پھٹ گئیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں استفسار کیا، پھر اسے اس بات میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ آگے بڑھی تھی۔ تم نے تو کمال کر دیا سونیا۔ انہوں نے جھک کر اس لباس پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ مسکرائی۔ یہ بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے اس بھاری کامدار کلیوں والے فراق کو بہت نرمی اور مہارت سے اٹھایا۔ وہ بیڈ پر پڑا جتنا بھاری نظر آتا تھا، ہاتھوں میں آ جانے کے بعد اس سے کہیں زیادہ بھاری لگنے لگا تھا۔ ایک نظر اس لباس پر ڈال کر انہوں نے پھر دوبارہ سے سراہنے والے انداز میں بیٹی کو دیکھا۔ اس نے رات کو انہیں بتایا تھا کہ وہ صبح تک اپنا کام مکمل کر لے گی، لیکن ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ کام ختم ہو سکے گا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اسے یہ لباس واپس کرتے ہوئے معذرت ہی کرنی پڑے گی، لیکن اب یہ تیار لباس دیکھ کر ان کی آنکھیں اس کی خوبصورتی سے چندھیا سی گئی تھیں۔ یہ انتہائی بھاری کامدار عروسی لباس تھا، باریک شفون پر بہت گنجلک سا مگر نفیس اور بھاری کام کیا گیا تھا۔ اس کی سلائی کے لیے بے پناہ مہارت درکار تھی، اور ان کی بیٹی کوئی ماہر ڈریس ڈیزائنر نہیں تھی۔ اس نے باقاعدہ کسی سے نہیں سیکھا تھا، بس ان سے پوچھ کر یا پھر انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھ کر کپڑے سینا سیکھ گئی تھی۔ لیکن اس عروسی لباس کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی اس ہنر میں بے حد طاق ہو چکی ہے۔ کل رات کی بات تھی جب اس کی ایک دوست نے پریشانی میں فون پر بتایا تھا کہ درزی نے عین وقت پر اس کی بھابھی کے ولیمہ کا لباس تیار کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی اور سونیا سے کسی کی پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ رات 11 بجے وہ ان سلا لباس اس نے اپنے گھر منگوایا تھا، اور پھر عطیہ خاتون کی سرزنش کے باوجود وہ اسے سینے بیٹھ گئی تھی، اور اب جو چیز سامنے پڑی تھی وہ یہ بتانے کو کافی تھی کہ ان کی بیٹی کو اپنا آپ منوانے کے لیے کسی سند یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہ تھی۔ روبی کو دکھایا؟ انہوں نے اس کی سہیلی کی بابت دریافت کیا تھا۔ جی، اس کو پکچر واٹس ایپ کر دی تھی، اس کی کال آئی تھی، بس آ رہی ہے 1 گھنٹے میں لینے کے لیے۔ بہت شکریہ ادا کر رہی تھی۔ آنٹی نے بھی بات کی، وہ بھی بہت شکر گزار ہو رہی تھی اور حیران بھی۔ وہ عام سے انداز میں بتا رہی تھی، عطیہ خاتون کو اس پر بے حد پیار آیا، اپنی ممانی کو بھی پکچر بھیج دینی تھی، وہ بھی حیران رہ جائیں گی۔ عطیہ نے اسے اکسایا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے، جیسے ان کی بات اچھی نہ لگی ہو۔
اب ایسا بھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا میں نے کہ سارے خاندان کو تصویریں بھیجی جائیں۔ آپ تو شاید اخبار میں بھی تصویر چھپوانا چاہیں گی، وہ سادہ سے انداز میں بولی تھی۔ ارے تو کیوں نہ چھپواؤں، یہ کارنامہ ہی ہے، میری بیٹی ہے ہی اتنی قابل۔ کسی سے سیکھا نہ پوچھا، ایسا شاندار عروسی لباس تیار کر دیا 2 گھنٹوں میں، اور کارنامہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھیں نہیں ٹھہر رہیں اس شاندار جوڑے پر، کیسی گھیردار لچکتی ہوئی فال بنائی ہے، بہت اعلیٰ اور عمدہ، تم نے تو واقعی کمال کر دیا۔ تم میری بیٹی نہیں ہو سونیا، اللہ میاں کا معجزہ ہو۔ میں تو حیران ہوئی جا رہی ہوں دیکھ دیکھ کر، کہاں سے سیکھ لیتی ہو یہ سب چیزیں؟ میں تو اتنی بد سلیقہ ہوں، تم کہاں سے اتنی سلیقہ مند ہو گئی میری جان؟ انہوں نے دل کھول کر بیٹی کو سراہا تھا، ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ایسے بھلا کون تعریف کرتا ہے، اور کوئی کر بھی دے تو وہ اس کو سمیٹ کر کہاں رکھے؟ سونیا صاحبہ کو تعریفیں وصولنے اور سمیٹنے کا قطعاً کوئی سلیقہ نہیں تھا۔ بس کریں اب میری تعریفیں، یہ کیسی باتیں کرتی رہتی ہیں ماما، آپ ہی سے تو سیکھا ہے جو بھی سیکھا ہے۔ وہ ماں کے اس کمپلیمنٹ پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ارے جانے بھی تو بٹیا رانی، مجھ میں اتنا سلیقہ ہوتا تو وہ جو 2 بیاہ کر سسرال والوں کی قسمت کو رو رہی ہیں ان کو بھی نہ سکھا چکی ہوتی یہ سب، وہ مصنوعی تعصب چہرے پر سجا کر بولی تھی۔ ان کی یہ بیٹی صرف سلائی کڑھائی میں ہی ماہر نہیں تھی، آرٹ اینڈ کرافٹ سے لے کر کھانا پکانے باغبانی تک وہ باکمال تھی۔ او ہو، وہ تو بڑی آپی کی شادی ہی اتنی جلدی کر دی آپ نے، وہ کیسے سیکھتی یہ سب؟ اور چھوٹی آپی کی نظر ہی اتنی کمزور تھی کہ وہ مشین لے کر زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی تھی، اس نے وضاحت دی تھی۔ ارے اب ایسی بھی کوئی نظر کمزور نہ تھی، وہ تو بس ڈائجسٹ پڑھنے کے جنون نے آنکھوں پر چشمہ سجا دیا تھا، جس کو بہانہ بنا کر تمہاری چھوٹی آپی سلائی مشین کے پاس بھی نہ پھٹکتی تھی۔ عطیہ خاتون زیادہ متاثر نہ ہوئی تھی۔ لیکن اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ آپ نے انہیں کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے یاد ہے آپ ان کو کتنا سمجھایا کرتی تھی۔ وہ زمین پر بڑے شاپر سمیٹتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، نہ ہی رات بھر جاگنے کی وجہ سے کوئی بیزاری تھی۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب، روبی کو میں سنبھال لوں گی، تم ناشتہ کرو اور پھر سو جاؤ کچھ دیر، شام کو تمہیں نکاح کی تقریب پر بھی جانا ہے۔ ابھی نذیرہ آئے گی تو میں اسے یہ سب صاف کروا لوں گی۔ انہوں نے اسے چیزیں سمیٹنے سے روکا تھا۔ اپنی جس دوست کی بھابھی کے لیے اس نے یہ لباس تیار کیا تھا، اسی دوست کے نکاح کی تقریب بھی شام کو تھی، اور وہ دونوں ماں بیٹیاں بھی مدعو تھیں۔ ابھی شام ہونے میں بہت وقت پڑا ہے امی، ابھی تو یہ سب صفائی ستھرائی کروں گی۔ باجی نذیرہ پر چھوڑ دیا تو سمجھے 3-4 سال بعد ہی کریں گی، وہ جلدی جلدی قطریں سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچھا اپنی ممانی کو تصویر بھیجو سب سے پہلے اس لباس کی، دیکھنا وہ کتنی خوش ہوں گی۔ عطیہ خاتون نے گہری سانس بھرتے ہوئے تاکید کی۔ اس نے ان کی بات کی جانب کوئی توجہ نہ دی تھی، اس کی فی الوقت ساری دلچسپی صفائی ستھرائی میں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ان کی صفائی والی اچھا کام نہ کرتی تھی، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ سونیا کو کسی کا کام پسند نہیں آتا تھا اور اسے ہر کام خود کرنے کی عادت تھی۔ وہ ان کی تیسرے نمبر والی آخری ہونہار بیٹی تھی۔ اللہ نے 3 ہی بیٹیاں دی تھیں، اور یہ آخری اولاد تو جیسے انہوں نے بڑی منت و مرادوں کے بعد لی تھی۔ خواہش تو یہ تھی کہ اس بار اللہ ایک عدد بیٹے سے نواز دے، مگر جب تیسری بار بھی بیٹی ہوئی تو ان کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ پھر جب ساس نے وہ ننھی منی سی پری گود میں دی تو وہ زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکی تھی۔ وہ بڑی بڑی گہری آنکھوں والی بچی ان کی گود میں دنیا کو انتہائی تجسس سے دیکھتی ہوئی انہیں بے حد پیاری لگی، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ پیار بڑھتا ہی چلا گیا تھا۔ بڑی دونوں بیٹیاں بھی ان کے دل کے بے حد قریب تھیں، مگر سونیا تو جیسے ان کے دل کا ٹکڑا تھی، اور وہ تھی بھی بڑی من موہنی سی۔ ذرا بڑی ہوئی تو عطیہ خاتون کو احساس ہوا کہ سمجھداری بھی ان کی اس بیٹی پر ختم تھی۔ پڑھائی میں بھی اچھی تھی، ان کے ساتھ گھر کے کام کاج میں بہت جلد ہاتھ بٹانے کی عادت اس میں پیدائش کے ساتھ ہی آ گئی تھی جیسے، اور وقت نے ثابت کیا تھا کہ سلیقہ بھی جیسے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اس میں۔ اسے فارغ نہیں بیٹھا جاتا تھا، سلائی کڑھائی سے لے کر گھر سجانے سنوارنے تک، یا نت نئے کھانے بنا کر کچن سنبھالنے کی بات ہوتی، وہ ہر کام میں آگے تھی۔ دونوں بڑی بیاہی بہنیں اپنے اپنے سسرال میں دعوتوں سے پہلے اس کو فون کر کے مشورہ کرتی تھیں، اور پھر صرف سلیقہ ہی نہیں تھا، رنگ روپ میں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ گندمی رنگت کے ساتھ بہت مناسب سے نقوش عطا کیے تھے اللہ نے، بے داغ چہرہ، معصومیت کی چمک سے لبریز گہری آنکھیں، اور اچھی بات کرنے کی ادا اسے ایک پرفیکٹ بہو میٹیریل ثابت کرتی تھی۔ اس حساب سے تو بڑی دونوں بہنوں کی طرح اب تک اس کا بہت مناسب سی جگہ پر رشتہ ہو چکا ہونا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ تھا تو بس ایک قد بہت بوٹا سا تھا، اتنا بوٹا کہ خاندان کی 5.5 فٹ کی لڑکیوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اس کی 6 انچ کی ہیل بھی ناکام ہو جایا کرتی تھی، اور پھر ان کے یہاں شادیاں اپنی ہی ذات برادری میں کی جاتی تھیں،
اور خاندان میں اتنا چھوٹا قد کسی کا بھی نہیں تھا، اور دراصل یہ بھی وجہ تھی کہ جو اسے کچھ زیادہ ہی چھوٹے قد کا ثابت کرتی تھی کہ ان کے خاندان میں سبھی لمبے قد کے تھے۔ اس کا نارمل سا 5 فٹ کے قریب قد سب کو چھوٹا لگتا تھا، کیونکہ خاندان میں لڑکے تھے تو وہ بھی 6 فٹ سے نکلتے ہوئے، اور لڑکیوں میں بھی کوئی ایک بھی 5.5 سے کم کی نہ تھی۔ یہ سونیا ہی تھی جو 5 فٹ سے کم تھی۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں 20-20 سال کی عمر چچا اور پھوپھی کے یہاں بیاہی جا چکی تھیں، لیکن سونیا 23 کی ہو چکی تھی۔ BSc کر کے 3 سال سے گھر میں بیٹھی تھی، لیکن ابھی تک کوئی مناسب جوڑ نہ ملا تھا۔ اسے تو شاید کوئی پرواہ نہ تھی، اس نے خود کو لاتعداد کاموں اور مصروفیات میں الجھا رکھا تھا۔ بڑی بہنوں کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن باقی ہر ہنر میں یکتا تھی۔ اس نے گھر سے ہی ایک چھوٹے بزنس کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آرڈر پر کیکس اور کپ کیکس تیار کرتی تھی، کسٹمائزڈ کارڈز، بیگز، گفٹس، گوڈی بیگز بنا کر دیتی تھی، بچوں کے اسکولز کے سائنس اور آرٹس پروجیکٹس بنا کر دیتی تھی۔ اسے تو سوچنے کی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ 23 کی ہو گئی یا 26 کی، لیکن عطیہ خاتون کی نیند اٹھتے بیٹھتے اسی ایک مسئلے نے اڑا رکھی تھی۔ چلتے پھرتے بس یہی ایک دعا ان کے لبوں پر رہتی تھی، یا اللہ میری اس شہزادیوں جیسی بیٹی کے نصیب کب کھلیں گے، مولا کرم کر دے اور اسے ایک اچھا جیون ساتھی عطا کر دے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ جس شخص کو بیٹی کے جیون ساتھی کے طور پر دیکھتی تھیں، اس کا نام نقشہ سب انہیں پتہ تھا۔ ان کا بس نہ چلتا تھا کہ جیون ساتھی کی جگہ بھتیجے التمش کا نام بآواز بلند دعاؤں میں لیا کریں، لیکن بیٹی کے چہرے پر پھیلتی ناراضی اور ناگواری دیکھ کر وہ بہت ہی دھیمی آواز میں اس طرح دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ میری اس شہزادیوں جیسی بیٹی کے نصیب کھول دے، مولا کرم کر دے اور اسے التمش عطا کر دے۔ کیسی ہو؟ عطیہ بیگم نے بہت محبت سے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ مہناز نے گہری سی سانس بھری۔ ان کا دل سیل فون پر ان کا نمبر دیکھ کر ہی بوجھل سا ہو گیا تھا۔ حالانکہ ہر تیسرے چوتھے روز ان بھابھی نند کی آپس میں بات ہوتی تھی، خیر خیریت کے علاوہ مختلف سیریل، مارننگ شوز، نئے فیشن ٹرینڈز، خاندان میں چلنے والی نئی افواہیں، چغلیاں، خوشی غمی فون پر ہر ہفتے ہی ڈسکس ہوتی تھیں۔ وہ دونوں اسکول کے زمانے کی سہیلیاں تھیں۔ عطیہ بیگم کے والدین نے جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، تبھی سے عطیہ نے واویلا مچانا شروع کر دیا تھا کہ ان کی بھابھی تو ان کی سہیلی ہی بنے گی۔ خاندان برادری بھی اپنی تھی اور دونوں گھروں میں پیار محبت بھی تھا، سو بزرگوں کی باہمی رضامندی سے مہناز ان کی بھابھی بن گئی تھیں۔ آج تک کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ ایک مسئلے پر ان دونوں کی دو رائے ہوئی ہو، لیکن اب آ کر جب ان دونوں کے بچوں کے رشتے کی بات کہیں نکلی تھی، تب سے جانے کیوں رویوں میں کچھ کھچاؤ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہوں عطیہ، تم سناؤ کیا کر رہی تھی؟ آج گھر کے کاموں سے جلدی فارغ ہو گئی تھی؟ مہناز بیگم نے پوچھا تھا۔ عام طور پر وہ دونوں دوپہر کے کھانے کے بعد بات کیا کرتی تھیں، لیکن مہناز نے بہت دن سے انہیں فون نہیں کیا تھا۔ آج کل اتنے بجے ہی فارغ ہو جاتی ہوں، 3 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، اور پھر صفائی والی بہت اچھی مل گئی ہے مجھے، سب کچھ اتنے اطمینان سے کر کے جاتی ہے کہ دوبارہ کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے بعد سالن ہی بنانا ہوتا ہے مجھے، روٹی بنانی ہو یا چاول سونیا ہی کرتی ہے۔ وہ پہلے ایسے نہیں تھی، لیکن اب جانے کیوں ہر بات میں بیٹی کا ذکر خود بخود در آتا تھا۔ سونیا کھانے پکانے میں ماہر تھی، لیکن وہ اسے کچن میں الجھاتی نہیں تھی۔ پھر تو سکون سے میرا سلطان دیکھتی ہوگی آج کل، مہناز نے چڑھایا۔ ان دونوں کا پسندیدہ پروگرام دوپہر کے وقت ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا آج کل۔ ارے سکون کہاں، وہ ہے نا میری سامری جادوگر جیسی بیٹی، وہ کہاں بیٹھنے دیتی ہے سکون سے۔ آج کل جینز کے بیگز بنانے کا آرڈر پکڑا ہوا ہے، ان پر کروشیا کروا رہی ہے مجھ سے، بس وہی لے کر بیٹھی ہوئی ہوں ابھی بھی۔ عطیہ بیگم نے جیسے بیٹی کی شکایت کی تھی۔ ارے واہ، جینز کے بیگ، یہ آئیڈیا کہاں سے آ گیا؟ وہ سراہ کر پوچھ رہی تھی۔ عطیہ بیگم کو خوشی تو بہت ہوئی، مگر لہجے میں ناگواری سمو کر بولیں، ایسے آئیڈیاز تو آتے رہتے ہیں اسے، ایسے ایسے بیگز بنا رہی ہے کہ کیا بتاؤں۔ تصویریں نہیں بھیجی اس نے آپ کو؟ پورے 1 لاکھ کا آرڈر ملا ہے، مختلف طرح کے بیگز بنا کر دینے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی ہنرمند بچی ہے ہماری سونیا، انہوں نے مزید سراہا تھا۔ اور تھکتی بھی نہیں ہے یہ لڑکی، سارا سارا دل لگی رہتی ہے، جب بھی کوئی نیا آرڈر ملتا ہے دن رات ایک کر دیتی ہے، اور ہمیشہ وقت سے پہلے تیار کر کے دے دیتی ہے۔ دراصل گھٹی بھی تو تمہاری ہے نا، ممانی کا اثر ہے بھائی۔ وہ ہنسی تھیں۔ رہنے بھی دو عطیہ، اتنا ہی گھٹی کا اثر ہوتا تو اپنے ہونہار سپوت کو بھی میں نے ہی دی تھی گھٹی، اس پر تو ذرا اثر نہ آیا میرا۔ اتنا لاپرواہ، غیر ذمہ دار اور سست لڑکا ہے کہ پوچھو مت، وہ شکوہ کناں انداز میں بولیں۔ بیٹے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بیٹیاں ذرا جلدی سمجھدار ہو جاتی ہیں، ماں باپ کا احساس جلدی ہونے لگتا ہے انہیں، عطیہ بیگم نے تسلی دینی چاہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، بیٹیوں کے بھی کتنے فائدے ہیں نا،
کاش میری بھی ایک بیٹی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح یہ بات کہہ سکتی۔ اب تو یہ حال ہے کہ ماسٹر جی اور ان کے بیٹے کے نخرے اٹھاتے ہی صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ ماسٹر جی کو سبزی چاہیے تو بیٹے کو مرغی، ان کو ناشتے میں انڈا کھانا ہے تو وہ سوجی کا حلوہ مانگیں گے۔ میں تو فرمائشیں پوری کر کر کے اور کپڑے استری کر کر کے تھک جاتی ہوں، سچی، مہناز بیگم بولی تھی۔ کیوں چغلیاں کر رہی ہو میرے بھتیجے کی؟ ایسا پیارا بچہ سارے خاندان میں کسی کا نہیں۔ چند دن پہلے مجھے تصویریں بھیجی تھی اس نے، سفید شلوار قمیض میں ایسا ہیرا لگ رہا تھا نا، میں تو تصویر کی ہی نظر اتارتی رہی، دعائیں پڑھ پڑھ پھونکتی رہی۔ عطیہ بیگم کے لہجے سے محبت پھوٹنے لگی تھی۔ ارے پیارا ہونا کون سا مشکل ہے آج کل، ذرا سی محنت کر لو تو سب ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ہنر اور سمجھداری ایسی چیزیں ہیں جو سیلون اور پارلر میں سکھائی نہیں جا سکتی۔ وہ کافی ناراض لگتی تھی بیٹے سے۔ سیکھ جائے گا بھائی، سبھی سیکھ جاتے ہیں، لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اپنے ماسٹر جی کا وقت بھول گئی ہو؟ اللہ بخشے، ہماری اماں مرحومہ کہا کرتی تھی کہ جانے یہ لڑکا کب سمجھدار ہوگا، زندگی میں کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ لیکن تم گواہ ہو، شادی کے بعد بھائی کی طبیعت میں ذمہ داری آ گئی تھی۔ وہی لڑکا جو غیر ذمہ دار ہوا کرتا تھا، شادی کے بعد کیسے سب کے لیے ماسٹر جی ہو گیا تھا۔ التمش بھی کھونٹے سے بندھے گا تو سیکھ جائے گا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح موضوع کو اپنے حق میں ہموار کیا تھا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، کھونٹا بھی کون سا ہماری مرضی کا چنیں گے، اپنی منشا مرضی سے منتخب کریں گے، کھونٹا تو اپنے جیسا ہی ہوگا، غیر ذمہ دار اور لاپرواہ۔ انہوں نے چڑھ کر اگل ہی دیا تھا۔ عطیہ کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، انہیں خفیف سا جھٹکا لگا تھا۔ اگلا جملہ منتخب کرتے ہوئے بڑی ہمت کرنا پڑی انہیں۔ اچھا، تو کچھ ایسا سلسلہ ہے؟ التمش کو پسند ہے کوئی؟ انہوں نے پوچھا، ساتھ ہی دل میں دعا کی کہ بھاوج ان کی بیٹی کا نام لے کر ان کی ساری پریشانی دور کر دے۔ ارے ہمیں کہاں بتاتے ہیں کچھ، تم چھوڑو التمش کی بات، تم بتاؤ سونیا کے رشتے کی بات چلی کہیں؟ میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے رشتے کروانے کا کام شروع کیا ہے، اچھی بھروسے والی خاتون ہے، تم کہو تو ان کو سونیا کی تصویر دے دوں؟ وہ پوچھنے لگی تھی۔ عطیہ کا بلڈ پریشر جیسے ایک دم لو سا ہو گیا۔ یہ تو کھلم کھلا انکار کر رہی تھی بھاوج، ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ ارے مہناز، دروازے پر شاید دودھ والا آ گیا ہے، کب سے بج رہا دروازہ، میں بعد میں فون کرتی ہوں۔ انہوں نے خدا حافظ بھی نہیں کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا، انہیں ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ایسے کیسے اللہ جی، ایسے کیسے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو روز عشاء کے بعد آیت کریمہ بھی پڑھ رہی ہوں آج کل، ایسے کیسے بھلا التمش کسی اور کو پسند کر لے گا؟ وہ ہولنے لگی تھی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی سونیا نے اپنا آخری جینز کا بیگ مکمل کر کے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس آرڈر نے اسے بڑا حوصلہ دیا تھا، اسے امید تھی کہ ایسے مزید آرڈرز ملیں گے اب۔ ماسٹر جی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ ابھی اپنی کرسی پر بیٹھے ہی تھے کہ ان کے ہونہار شاگرد رب نواز نے روحانسہ سا منہ بنا کر مسئلہ بیان کرنا چاہا۔ انہوں نے اپنا عصا ایک طرف رکھا اور پشاوری چپل سے پاؤں نکال کر سامنے کی جانب دیکھا۔ رب نواز نے فوراً ہی سامنے پڑی بینچ ان کے پاؤں کے آگے کر دی۔ ماسٹر جی نے پاؤں اطمینان سے اس کے اوپر رکھ لیے تھے۔ ناشتہ کیا تم نے؟ انہوں نے رب نواز کے سوال کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے خود سوال کیا تھا۔ جی ماسٹر جی، کر چکا ہوں۔ وہ کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہا تھا۔ کیا کھایا خیر سے؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ رب نواز نے گہری سانس بھری۔ ماسٹر جی پراٹھا چنے کھائے ہیں، دودھ پتی بھی پی تھی ساتھ۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ہیڈ لائنز، اب بتاؤ تفصیل۔ ماسٹر جی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ وہ جی، آج نا شوکت کی امی جی نے گاجر کا حلوہ بھیجا تھا، وہ بھی کھا لیا ہم نے۔ رب نواز کا لہجہ بڑا شرمسار سا تھا، جیسے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ میرا حصہ کدھر ہے؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ رب نواز نے مزید سر جھکا لیا۔ یہی تو مسئلہ ہے ماسٹر جی، رب نواز نے اگلا تھا۔ ماسٹر جی کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اوئے کم بختو، سارا کھا گئے ہو کیا؟ کمینوں، میرا خیال نہ آیا تم لوگوں کو؟ ماسٹر جی بدک سے گئے تھے، انہوں نے جوش میں پاؤں بھی بینچ سے نیچے اتار لیے تھے۔ رب نواز ذرا سہم کر پیچھے ہو گیا۔ نہیں ماسٹر جی، ہم نے تو رکھا تھا آپ کے لیے، تھا بھی بڑا ہی مزیدار، زیادہ ساری گریاں بادام ڈالے تھے شوکت کی امی جی نے، ذائقہ اتنا عمدہ تھا کہ ہر نوالے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ پکانے والی نے بھون بھون کر گاجروں کا طرح ہی نکال دیا ہے۔ اوپر زعفران بھی چھڑک کر لایا تھا شوکت، اور رنگ بھی ایسا سرخ کہ آنکھیں خوش ہوتی تھی دیکھ کر۔ رب نواز نے پہلے تو پوری تفصیل بتائی اور پھر دوبارہ سے سر جھکا لیا۔ آگے بھی تو پھوٹو کہ ہوا کیا اس حسین و جمیل حلوے کے ساتھ؟ غضب خدا کا، بس بیان کیے جا رہے ہو، چہرہ نہیں دکھا رہے۔ گاجر کا حلوہ نہ ہو گیا، امراؤ جان ادا ہو گئی۔
मास्टर जी के जज्बात हलवे की तफसील से उथल पुथल हो गए थे। वो मास्टर जी, हमने अलग से ढक कर रखा था कि आप वापस आएंगे तो खा लेंगे, लेकिन आप तो आए नहीं। उस्तानी जी आ गई। ये कहकर उसने सर झुका लिया। उस्तानी जी के जिक्र पर मास्टर जी का चेहरा ही बदल गया। धत तेरे की, यानी दिल में तेरे कुर्ब की हसरत तमाम शुद्ध। मास्टर जी का सारा जोश ठंडा पड़ गया था। उन्होंने आपका पूछा? हमने बता दिया कि आप हाशमी साहब की अयादत के लिए गए हैं। वो कुछ नाराज़ सी लगती थी। फिर उन्होंने शौकत से बस उसकी अम्मी जी का हाल ही पूछा था। वो शुरू ही हो गया। इसने ही सारा खटराक डाला ये वाला। फटाफट अपनी अम्मी जी की तारीफ़ें शुरू कर दी। साथ ही बताने लगा कि गाजर का हलवा बनाकर भेजा है उन्होंने। हालांकि मास्टर जी, उन्होंने तो बस खैरियत ही पूछी थी। शौकत मरदूद अगले पिछले सारे किस्से सुनाने शुरू हो गया। कहता है, उस्तानी जी हलवा तो ज़रूर ही चखें, इतना मीठा है कि होंठ चिपकते हैं खाते हुए। उस्तानी जी ने फ़ौरन कहा कि खबरदार मास्टर जी के आगे नहीं रखना, उनकी शुगर हाई रहती है आजकल। रब नवाज की इस बात के बाद मास्टर जी को सारे किस्से में बिल्कुल ही दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। हाँ, शुगर हाई रहती है? मैं कोई अकेला हूँ जिसकी शुगर हाई रहती है ना? सारे ज़माने की ही शुगर हाई रहती है आजकल। लेकिन इन जनानियों से कौन बहस करे? ये काम तो राजाओं महाराजाओं ने भी नहीं किए, तो गरीब मास्टर जी कैसे ये जुर्रत कर सकते हैं? मास्टर जी का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। रब नवाज को बड़ा दुख हुआ। उसने उनके पाँव दाबने शुरू कर दिए थे। आप दिल छोटा ना करें मास्टर जी, शौकत फिर बनवा लाएगा। गाजर के हलवे बनाने में कौन सी रोड़ी कूटनी पड़ती है? ये गाजरें छीली, काटी, पीसी और पतीले में चढ़ा दी। आध घंटे में हलवा तैयार। वो उन्हें बहला रहा था। मास्टर जी ने नाक चढ़ाकर सर झटका। कहीं हो ही ना जाए आधे घंटे में तैयार। वो चिढ़ से गए थे। सभी जानते थे कि मास्टर जी की कमज़ोरी है मीठा और उस्तानी जी की कमज़ोरी है मास्टर जी। वो उनकी सेहत के मुतल्लिका तमाम तर मामलात के हवाले से बहुत मोहतात रहा करती थी। जब से उनको शुगर हुई थी, उस्तानी जी ने घर में चीनी लानी बंद कर दी थी। हलवा बनाना तो दूर की बात है। वो तो मास्टर जी को चाय के एक कप में चम्मच भर चीनी न डालने देती थी। मास्टर जी अपने शागिर्दों से चुप चुप कर मीठा मंगवा कर खाया करते थे। शौकत ने कब से ही वादा कर रखा था कि जब भी घर में हलवा बनेगा तो वो ज़रूर ही उनके लिए ले आएगा। लेकिन ये किसी के गुमान में नहीं था कि जब हलवा आएगा उस रोज़ उस्तानी जी भी आ जाएंगी। होता है मास्टर जी, ऐसा भी होता है, बस आपके नसीब में नहीं था गाजर का हलवा। छोड़ें, रब नवाज ने फिर तसल्ली दी थी। और छोड़ूं तो तब जब तुम लोगों ने मुझे पकड़ने दिया हो। बेहदायतों, मुझे तो दीदार नसीब ना हुआ। और बस खबरदार, अब किसी ने गाजर के हलवे का नाम भी लिया हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब वो महारानी जोधाबाई जो मेरे घर में रहती हैं, वो मुझे खाने देंगी कुछ मीठा? अब उनको पता चल गया है कि मैं तुम लोगों से मंगवा कर मीठा खाता हूँ, तो देख लेना अब मेरे मुश्किल दिन शुरू हो जाएंगे। पाबंदी लग जानी है मेरे खाने पीने पर। मेरे लिए तो समझो रोज़े शुरू हो जाने हैं आज से। और ऊपर से बीबी की नाराज़गी अलग सहनी पड़ेगी। तासुफ उनके एक एक लफ्ज़ से झलक रहा था। रब नवाज को उन पर बड़ा ही तरस आया, मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। मास्टर जी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद करके बैठ गए थे। उनके चेहरे से शदीद मायूसी टपकने लगी थी। इसका मतलब था आज का सबक ख़त्म हो चुका था। आज सारा दिन बस गाजर के हलवे का मातम ही होना था। सत्यानाश, अब घर जाकर क्या जवाब देना है? मास्टर जी को हौल उठ रहे थे। नज़र नहीं आता क्या? वो अपने ध्यान में मगन आ रहा था जब सामने से आते किसी नफ्स से बुरी तरह टकराते टकराते बचा। एक लम्हा लगा था उसे संभलने में, जबकि वो तो धड़ाम से नीचे ही गिर गई थी। अल्तमिश ने ग्लासेस आंखों से उतारे तो वो तड़क कर बोली थी, आता है नज़र, क्यों तुमने कमीज़ की तुरपाई करवानी है? वो भी अपने नाम का एक ही था। सरबीन ने अपने बाल झाड़े और हाथों की मदद से फ़ौरन उनको ठीक किया था। उसे अपने बालों से बड़ी मोहब्बत थी। उनको सजाने संवारने के बड़े जतन करती थी वो। बस शुरू हो गई तुम्हारी थकी हुई फैसलाबादी जुगतें। बालों को ठीक करते हुए वो नाक चढ़ाकर बोली थी। अरे तो क्या फैसलाबादी जुगतों को भी एनर्जी ड्रिंक पिलाया करें हम, कि वो थकी हुई ना लगें? जुगते ही हैं बेचारी, कोई तुम्हारी कैंची जैसी ज़ुबान नहीं कि थकेंगी नहीं। आखिर फैसलाबाद से निकलती हैं तो सारे पाकिस्तान में चलती हैं, थकना तो बनता है ना। वो आंखें घुमाकर बोला था। ज़रमीन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बस बातों के ही नवाब हो तुम, और मुंह क्या देख रहे हो? ये नहीं कि उठने में मदद ही कर दो। भला बताओ, इतनी हसीन और जमील लड़की से टकराने के बाद माजरत ही कर लेता है इंसान। वो जताकर बोली थी। अल्तमिश कहते हैं मुझे, माजरत करते हैं मेरी ये एडिडस के जोकर्स। वो नाक चढ़ाकर बोला और फिर हाथ बढ़ाकर उसे उठने में मदद की थी।
اور غلطی تمہاری ہے اے حسین و جمیل لڑکی، تم خود دیکھ کر چلا کرو تو ایسی ہمٹی ڈمٹی ہیڈا گریٹ فال والی نوبت ہی نہ آئے، لیکن تم تو مجھے دیکھتے ہی۔ اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی اور پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، جسے تھام کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بھورے سلکی لانگ سٹیپس میں کٹے بالوں سے اٹھتی دھیمی سی مہک نے التمش کی تمام تر حسیات کو جیسے معطر کر دیا تھا۔ ایک تو برانڈڈ شیمپو کی مہک، اس پر فراخ دلی سے سپرے کیا ہوا پرفیوم، اور پھر نفاست سے سجایا بنایا گیا سراپا۔ وہ زمین سے اٹھتے ہوئے ایک دم سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ تھی جسے چھپانے کی کوشش لا حاصل میں وہ اور بھی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ التمش نے تمام تر استحقاق کے ساتھ اس کا جائزہ لیا۔ آف وائٹ اور میرون ٹاپ کے ساتھ جینز پہنے وہ روزانہ کی طرح بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یہ ٹاپ اس نے صبح پہننے سے پہلے التمش کو واٹس ایپ پر تصویر بھیج کر دکھایا تھا۔ التمش نے اوکے کیا تھا تو وہ پہن کر آئی تھی۔ براؤن اور میرون سی لپسٹک بھی لگا رکھی تھی اور آنکھوں پر لائنر بھی نمایاں تھا، اور اب اس کی تمام تر تیاری متقاضی تھی کہ وہ دل کھول کر اسے سراہتا۔ لیکن تو اتنی ڈارک لپسٹک کیوں لگا رکھی ہے تم نے؟ اور آنکھوں پر یہ کیا لگا لیتی ہو تم لڑکیاں؟ تلوار مار کا آئی لائنر آنکھوں سے 1-1 کلومیٹر تک باہر نکلا ہوا ہوتا ہے۔ کیا بن کر آئی ہو بھائی؟ یہ یونیورسٹی ہے، تمہاری پھپھو کے بیٹے کا ولیمہ نہیں ہے۔ چاکلیٹ میں ڈوبا ہوا ڈونٹ لگ رہی ہو بالکل۔ وہ زمین سے اس کی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے چڑھا رہا تھا۔ زمین کا دل جیسے بجھ سا گیا۔ حالانکہ اسے گزشتہ 2 سالوں میں بخوبی اس کی طبیعت کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کھل کر اس کی تعریف کیا کرے۔ تمہیں کیا پتا آج کل کے میک اپ ٹرینڈز کا؟ یہ فیشن ہے، ڈارک لپسٹک ان ہے آج کل، یہ نیو ونٹر ٹرینڈ ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے اپنا بیگ اور کتابیں تھامی تھیں اور آگے کو چل دی۔ اچھا پہلے نہیں بتایا تم نے؟ کل کو میں بھی ایسا ہی ڈونٹ بن کر آؤں گا، پھر آخر ہم بھی تو ٹرینڈز کو فالو کریں۔ یہ کیا کہ لڑکیاں ہی ڈونٹس اور کپ کیکس بنیں، یونیورسٹی میں آوارہ گردیاں کرتی رہیں۔ وہ مسکرایا تھا اور ساتھ ہی گلاسز دوبارہ سے آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ زرمین چپ رہی تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ چند لمحے وہ دونوں ایسے ہی خاموشی سے ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر التمش نے ہی اسے پکارا تھا، سنو تو، غصہ کر گئی ہو کیا؟ اب میں نے مزید کچھ کہا تو تم نے پھر فیصلہ بادی جگتوں کو تانا دے دینا ہے۔ وہ اسے چڑھا ہی رہا تھا۔ زرمین نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اچھا بات تو سنو، ویسے میں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ آئی لو ڈونٹس، وہ اس کے عقب میں چلتا ہوا بولا تھا۔ زرمین کے چہرے پر مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رکے تھے، پھر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بدتمیز، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ التمش مسکرایا تھا اور یہ مسکراہٹ صرف زرمین کے لیے مخصوص تھی۔ ساری یونیورسٹی جس لڑکے کی دوستی کی خواہاں تھی، وہ لڑکا اپنے تمام تر حقوق زرمین کے نام لکھ چکا تھا۔ اور تم مسز بدتمیز، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر وہ دونوں ہی کہکہا لگا کر ہنسے تھے۔ التمش نے اس کی کتابیں اس کے ہاتھ سے لے کر خود تھام لی، پھر مصنوعی تفاخر لہجے میں سمو کر بولا، التمش کہتے ہیں مجھے، تمہارے معاملے میں سب بدتمیزیاں سجتی ہیں مجھ پر۔ ماسٹر جی نے گھر میں قدم رکھتے ہی چہرہ بالکل بجھا ہوا کر لیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا تھیلا جو وہ صبح ہمراہ لے جایا کرتے تھے، وہ بھی کچن کے باہر ہی رکھ دیا تھا۔ گلا کھنکھار کر صاف کیا، نہ ہی بآواز بلند سلام کیا، بلکہ دھیمے سے انداز میں سلام کرتے ہوئے چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ طبیعت بالکل حشاش بشاش تھی، لیکن چہرہ ایسا اترا ہوا بنا لیا تھا کہ جیسے برسوں کے بیمار ہوں۔ کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے کنکھیوں سے مڑ کر کچن کی جانب دیکھا، لیکن اہلیہ کہیں نظر نہ آئی تھی۔ انہوں نے سکھ کی لمبی سی سانس لے کر بیڈ پر نشست سنبھال لی تھی۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ بیڈ روم سے ملحقہ بنے چھوٹے سے سٹور سے کھٹپٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے ایک ساتھ میں جھٹکا کھا کر سرہانہ دیکھا اور بستر پر چت لیٹ گئے۔ اسی دوران مہناز بیگم ہاتھ میں التمش کی شرٹ پکڑے آئی تھیں۔ ماسٹر جی نے لمبی گہری دردناک سانس لی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیگم پر ثابت کر دیں کہ وہ اچھا محسوس نہیں کر رہے۔ مہناز بیڈ کے سامنے پڑے کاؤچ پر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے ماسٹر جی کو مخاطب تک نہ کیا تھا۔ ان کا نازک دل ذرا تیز تیز دھڑکنے لگا۔ یہ بی بی آج اتنا چپ کیوں ہے؟ اب ایسا بھی کوئی طوفان نہیں آ گیا؟ ایک گاجر کا حلوہ ہی تھا اور میں نے تو چکھا تک نہیں۔ وہ تعصب بھرے دل سے سوچ رہے تھے، پھر انہوں نے چند منٹ انتظار کیا، پھر کنکھیوں سے بیگم کی جانب دیکھا۔ ان کا چہرہ کسی گہری سوچ کی عکاسی کر رہا تھا، وہ کچھ الجھی ہوئی لگتی تھی۔ ماسٹر جی نے دل ہی دل میں اپنے حق میں دعا کی تھی۔ یہ بہت ہی کم ہوتا تھا کہ مہناز بیگم انہیں مخاطب نہ کریں۔ یہ ان کے دل میں چلتی کسی ناراضی کی غمازی کر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ خود ہی بات کا آغاز کر لیں، جو جھڑکیاں کھانی ہیں ایک ہی دفعہ کھا لیں، تاکہ ماحول میں جو غبار نظر آ رہا تھا وہ چھٹ جائے۔
महनाज बेगम अगर इतना चुप ना होती तो वो भी शायद ये सब महसूस ना करते, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। बीबी, मैंने कहा अब ऐसी भी क्या। उन्होंने अभी आगाज़ किया ही था कि महनाज बेगम ने हाथ में पकड़ी शर्ट पहलू में रख दी। वो चुप से हो गए। मास्टर जी, ये सब ठीक नहीं हो रहा। वो बोली थी, उनकी आवाज़ में अजीब सा अफसोस और परेशानी थी। मास्टर जी को बड़ा दुख हुआ। उनकी और उनकी बेगम की केमिस्ट्री ऐसी थी कि वो उन्हें नाराज़ नहीं कर सकते थे। वो तड़प कर उठ बैठे थे। अरे ये क्या बीबी, मुझे तफसील से बताने तो दें। आप जो समझ रही हैं ना, वो हकीकत नहीं है, मास्टर जी ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा था। महनाज बेगम ने गर्दन हिलाई। वही हकीकत है, मैं सब जानती हूँ, उसने अपने मुंह से बताया है मुझे। वो सख्त नाखुश थीं। मास्टर जी को शौकत पर सख्त गुस्सा आया। वो समझे अहलिया उनके शागिर्द रब नवाज की बात कर रही हैं। अरे उसको तो मैं देख ही लूँगा, जाने क्या अनाप शनाप बकता रहता है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। वो अपने मौक़िफ़ को सच साबित करने के लिए जारहाना अंदाज में बोले थे। आप पर भरोसा है तभी तो सारा मामला आप पर छोड़ा हुआ था, लेकिन ये सब ठीक नहीं हो रहा। वो रुहासी हुई जा रही थी। मास्टर जी उनके अंदाज पर पहले से ज़्यादा दुखी हुए। बीबी, इतना क्यों परेशान कर रही हैं? बाखुदा मैंने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, चखा तक नहीं था, आपकी कसम। आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोलता, उन्होंने वजाहत की थी। ये नहीं था कि वो बेगम से डरते थे, लेकिन उनकी नाराज़गी से खाइफ ज़रूर रहते थे, और मीठा ना खाने का वादा तो उन्होंने खुद ही किया था। उन्हें वाकई अफसोस था कि महनाज बेगम को उनके वादा तोड़ने के इस अमल से तकलीफ़ हुई है। आपको समझ ही नहीं आ रही मास्टर जी। अल्तमिश की ज़िंदगी में कोई लड़की है। मुझे पहले शक रहता था, लेकिन अब यकीन हो गया है। बताओ, हर वक्त फ़ोन पर दिन रात कौन इस तरह मसरूफ़ रहता है? बाथरूम में भी फ़ोन साथ ले जाता है। मैं क्या जवाब दूंगी अतिया को? मास्टर जी को एक झटका लगा। फिर सारी बात समझते हुए उन्होंने एक लंबी गहरी ठंडी इत्मीनान भरी सांस ली थी। महनाज बेगम किसी और वजह से बुझी बुझी थी। अच्छा, तो वो बात नहीं थी, और मैं समझा। महनाज बेगम ने उनकी जानिब देखा, फिर बोली, अल्लाह जाने मास्टर जी आप क्या समझे। मैं तो इतना जानती हूँ कि आपके बेटे की हरकतें बहुत मशकूक हो चुकी हैं। वो कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। अल्तमिश और उनकी भांजी मेहराब के रिश्ते की बात उन बुज़ुर्गों के दरमियान एक अरसे से मसला बनी हुई थी, लेकिन ऐसी परेशानी महनाज के चेहरे पर पहले कभी नज़र नहीं आई थी। मास्टर जी का दिल तो जैसे किसी बोझ से आज़ाद हुआ था। मीठे की बात रिश्ते की बात से कहीं ज़्यादा परेशान कुन थी उनके लिए। उनकी तो परेशानी एकदम ख़त्म हो गई थी। अरे बीबी, इतना मत सोचें, ऐसी बातें ज़ोर ज़बरदस्ती से तो नहीं की जा सकती। और फिर वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन महनाज बेगम ने बात काट दी। और बहन को क्या जवाब देंगे आप? कुछ अंदाज़ा भी है वो कितनी परेशान रहती है? जब भी मिलती है आस उम्मीद भरे अंदाज में मेरा चेहरा देखती है कि मैं कोई बात करूँगी, और मैं हूँ कि आप दोनों बाप बेटे के जवाब की मुंतज़िर हूँ। और अब तो वो साफ ही कह चुका है कि जल्द ही किसी और लड़की से मिलवाएगा। बीबी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, वो मुतमईन होकर बोले थे। उनको तो अपनी परेशानी से निजात मिली थी, वो पुरसकून हो गए थे। कैसे परेशान ना हूँ? आपको पता है कई दिन मैंने अतिया से बात नहीं की। आज उसकी कॉल आ गई तो सरसरी सा जिक्र किया मैंने। उस बेचारी को चुप ही लग गई। एक लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा था उससे। मेरा दिल तो जैसे फट गया मास्टर जी। कितनी उम्मीद है उसको कि मैं ज़रूर ही रिश्ता दूंगी अपने बेटे का, और बेटा यहाँ सुनता नहीं किसी की। वो लाचारी से बोली थी। मास्टर जी ने उनके चेहरे की तरफ देखा और चंद लम्हे देखते रहे। अच्छा बीबी, सोचते हैं ना कुछ, अब कटा फटा तो रफू करना ही पड़ेगा। उन्होंने बाआवाज़ बुलंद खुद कलामी की थी। तो जल्दी कर लें मास्टर जी, आपकी इस रफूगरी में ताख़ीर नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो बेजार नज़र आ रही थी। जी डियर लिसनर्स, तो आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और मुझे याद आ गया है कि ये नावल मैंने शेयर किया था, मैं ये नावल पहले सुना चुकी हूँ, और ये मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड हुआ था। लेकिन जब मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ तो बहुत सारे नावल्स, बल्कि तकरीबन जितने भी नावल्स अपलोड किए थे मैंने सारे डिलीट कर दिए थे। और उनमें से जो नावल बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे उन्हें मैंने डाउनलोड करके और दोबारा इस चैनल पर अपलोड किया था। बल्कि ये चैनल मैंने बनाया ही तब था, और इस पर मैंने सारे अपने जो हैं नावल्स री अपलोड किए थे, लेकिन बहुत कम, यानी ढेर सारे नावल्स में से मैंने जो नावल बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किए सिर्फ वही री अपलोड किए थे, और ये नावल जो है मैंने डिलीट कर दिया था। तो अब मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग नावल है, मुझे इसकी कहानी याद आ गई है। और इसमें एक जगह पर जाकर, एक जगह नहीं तकरीबन एंड में जाकर नामों का हेर फेर हो जाता है, यानी कुछ नाम जो है वो अचानक से चेंज हो गए।
تو ایسا ہو جاتا ہے اکثر کہانیوں میں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس ناول کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور ناول کو ضرور سنتے رہیے گا کہ یہ بہت ہی اچھا اور دلچسپ ناول ہے اور مزہ آنے والا ہے آپ سب کو۔